آل سلجوق کا مورث اعلیٰ دقاق تھا، جو کاشغر کے ترکی قبائل کا ایک رئیس تھا۔ اس کے بیٹے سلجوق نے اپنے غیر مسلم ترک فرمانروا کو چھوڑ کر بخارا کی اسلامی مملکت میں چلا آیا اور یہاں وہ اور اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر بخارا کے مقام جند میں قیام پذیر ہوا۔ اس کے بعد اس نے غیر مسلم ترکوں پر فتوحات حاصل کر کے اپنی قوت بہت بڑھا لی۔ سلجوق کی وفات کے بعد اس کے 3 بیٹوں میں سے طغرل بیگ نے سلطنت کی فرمانروائی سنبھال لی۔ طغرل بیگ نے اپنے زور و قوت کا سکہ گرد و پیش کے ملکوں پر بٹھا دیا۔ محمود غزنوی نے سلجوقیوں کی بڑھتی قوت سے پریشان ہو کر ان سے جنگ شروع کر دی، لیکن چند عارضی فتوحات کے بعد اس کو اور اس کے لڑکے مسعود کو پے در پے شکستیں اٹھانی پڑیں۔ اس طرح آل سلجوق تمام خراسان پر قابض ہو گئے۔ طغرل بیگ نے بغداد میں بھی ملک رحیم کو گرفتار کر کے آل بویہ کی بغاوت کا خاتمہ کیا، جس کی بدولت عباسی سلطنت پر بھی آل سلجوق کا اثر قائم ہو گیا۔ رفتہ رفتہ عراق، موصل اور دیار بکر کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ طغرل بیگ کے بعد الپ ارسلان نے سلطنت کی حدود میں اضافہ کرتے ہوئے ایشیائے کوچک اور شام کا علاقہ فتح کیا۔ اس کے بعد ملک شاہ نے 1092 عیسوی میں عدن اور یمن پر بھی قبضہ کر لیا۔ 5ویں صدی سے 7ویں صدی ہجری تک خلیفہ بغداد کے ایشیائی مقبوضات کا بیشتر حصہ آل سلجوق کے زیر نگیں رہا۔ 11ویں صدی عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ میں آل سلجوق کو سخت صدمہ پہنچا، یہاں تک کہ 11ویں صدی کے آخر میں سلجوق سلطنت کی حالت بہت نازک ہو گئی۔ اس دوران مسعود بن خلیج ارسلان نے اس گرتی ہوئی سلطنت کو سنبھالا اور کونیا کو پایہ تخت بنا کر ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ اس کے بعد خلیج ارسلان ثانی نے اپنی فتوحات سے سلطنت کی حدود میں اضافہ کیا۔ 1182 میں خلیج ارسلان ثانی کے انتقال کے بعد اس کے چھوٹے بیٹے غیاث الدین نے پایہ تخت سنبھالا اور بازنطینیوں سے جنگ کر کے انطالیہ کی بندرگاہ پر قبضہ جما لیا۔ اس کے جانشین عز الدین کیکاؤس نے سنوب کو فتح کیا اور پھر علاء الدین کیقباد نے فتوحات کے اس سلسلے کو مزید بڑھاوا دیا۔ سلطان علاء الدین کا دور حکومت ہی شان و شکوہ کے لحاظ سے سلجوق کی تاریخ کا بہترین دور کہلایا۔ سلطان علاء الدین کے بیٹے غیاث الدین ثانی کے عہد سے سلطنت کا زوال شروع ہوا، جو پھر نہ رک سکا۔ اس دوران تاتاری طوفان بھی ایشیائے کوچک کی سرحد تک پہنچ چکا تھا۔ آخرکار 1243 میں زواخ کی جنگ نے دولت سلجوق کی قسمت کا فیصلہ کیا اور یوں سلجوقیوں کی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ سلطان غیاث الدین کی وفات کے بعد ہلاکو خان نے سلطنت کو دونوں بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ مغربی صوبے عز الدین اور مشرقی صوبے رکن الدین کو دے دیے، لیکن حکومت دراصل منگولوں ہی کی تھی۔ تاتاریوں کے ظلم سے تنگ آ کر امرائے سلطنت نے اہل مصر سے مدد کی درخواست کی۔ مصریوں نے ایشیائے کوچک سے تاتاریوں کو بھگایا، لیکن مصریوں کی واپسی کے بعد منگول پھر حملہ آور ہوئے اور پوری طرح انتقام لیا۔ اس حملے نے سلجوقیوں کے رہے سہے اقتدار کو بھی خاک میں ملا دیا۔ سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر امراء نے اپنے اپنے صوبوں میں خود مختار ریاستیں قائم کر لیں۔ منگولوں نے بارہا ان امیروں کو زیر کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے اور عارضی شکست کے بعد دوبارہ اقتدار قائم کر لیتے۔ یوں دولت سلجوقیہ کے خاتمے کے وقت یہ تمام سرداران اور امراء اپنی اپنی ریاست قائم کر چکے تھے۔